الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. انتہائی قابل احترام حضرات، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا فرمایا، اور پھر ان کی وساطت سے ہمیں قرآن عظیم الشان جیسی نعمت عطا فرمائی۔ یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ضروری بھی ہیں اور کافی بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھاما تو تم کبھی گمراہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے نہ تھاما گیا تو پھر گمراہی سے بچانے کی اور کوئی صورت نہیں۔ اور وہ دو چیزیں یہی ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ ہماری زندگی میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز جس کا درست ہونا ضروری ہے وہ ہے ہمارا عقیدہ۔ عقیدہ اللہ کی ذات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آخرت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عقیدے کی یہ چار نمایاں قسمیں ہیں، باقی اس کی فروعات بہت ساری ہیں، اس کی جزیات عقائد میں بہت ساری ہیں، لیکن نمایاں یہ چار چیزیں: توحید باری تعالی، رسالت، اللہ کی کتاب اور آخرت۔ یہ چار بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ کی توحید کو ماننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہ اللہ ہے اور وہ اس کائنات کا خالق ہے، وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ اس کائنات کا رازق ہے، بلکہ اللہ کو اس طرح ماننا کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ تنہا اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی اور حصے دار اور شریک نہیں۔ اللہ اس پوری کائنات کو رزق دینے والا ہے، کسی کے ہاتھ میں کسی ایک چیز کا بھی رزق نہیں ہے، یہ رزق اللہ کے ہاتھ۔ اور اللہ ہی اس کائنات کا جائز
اس کا جو حکم ہے وہی درست ہے، اور اس کے حکم سے ٹکرانے والا ہر حکم چاہے وہ کسی کا بھی ہو وہ غلط ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان۔ ورنہ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق و مالک بھی مانتے تھے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ اللہ ہی کو مانتے تھے۔ قرآن نے ان کے عقائد کا ذکر کیا، لیکن فرق کیا تھا کہ وہ اللہ کو ان ساری کی ساری چیزوں میں وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ اور شریک بھی مانتے تھے۔ یہ ایام حج ہے، ان ایام حج میں ہم جو حجاج وہاں گئے ہوئے ہیں، حج کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید کا اقرار اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار۔ سب سے نمایاں کیا الفاظ ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ، ہم حاضر ہو گئے ہیں تیری پکار پر، تیری دعوت پر۔ اے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تر ہم تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تو ہی دینے والا ہے، اور ساری کائنات پر بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے جو آج ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی یہ پڑھتے تھے، لیکن اس میں ایک اضافہ کرتے تھے، کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو وہ ہمارے ساتھ مشترک۔ آگے وہ کہتے تھے الا شریک هو لک تملکہ وما ملک۔ اے اللہ، ہاں وہ ہیں تیرے شریک جنہیں تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے کچھ پیارے ہوتے ہیں جن کا اس پوری کائنات کے اندر بڑا ہی حصہ ہے، وہ بڑے کرنے والے ہیں، بالکل یہی بات وہ کہتے ہیں الا شریک هو لک، وہ ہیں تیرے شریک جن کو تو نے شریک بنا لیا۔ وہ اس چیز کے مالک ہیں جس کا تو نے انہیں مالک بنا دیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اپنی ملکیت میں کسی کو شریک نہیں کیا، ایک ذرہ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جو کسی اور کی ملکیت، اور سب اللہ کے محتاج ہیں، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ انبیاء ہوں، وہ اولیاء ہوں، کوئی بھی ہے اس کائنات میں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر محتاج نہیں ہے کوئی کسی کا، وہ صرف اللہ ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اللہ کے محتاج۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ، کسی اور کے دروازے کے فقیر ہم نہیں ہیں، صرف اللہ کے دروازے کے فقیر۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ہے قرآن نے جو عقیدہ ہمیں بتایا۔ تو سب سے پہلے اللہ کی توحید کا عقیدہ کیا ہے، یہ قرآن سے سیکھنا ہے، کیونکہ زندگی ہم نے قرآن کے حوالے سے جینا ہے۔ تو زندگی جینے کے لیے پہلے عقیدے کو ٹھیک کریں، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے
ہر دور میں رسول بھیجے. اللہ کا ارشاد ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. تو آخری ہادی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. رسالت پر ایمان اس طرح مکمل ہوگا کہ جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے وہی طریقہ ہوگا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا. حکم کس کا ہے؟ اللہ، لیکن اس کو پورا ہم نے کس طریقے پہ کرنا ہے؟ جس طرح اللہ کے نبی بتاتے. نماز پڑھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. کیسے پڑھیں گے؟ جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھنا سکھایا. ہم اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ کسی مولوی اور کسی امام کی مرضی سے نماز پڑھ سکتے. ہم نماز پڑھیں گے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جیسے میں نماز پڑھتا ہوں نا، تم نے بھی نماز اسی طرح پڑھنی ہے. اور یہ ہمارا ایمان رسالت پر ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی، آپ خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب نبی پر ایمان لانے کی آگے کچھ تفصیلات ہیں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے. کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی جتنی خود حضور نے بتائی ہے. اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ جتنی آپ نے خود بتائی ہے کہ اتنی محبت مجھ سے کرو گے تو پھر تمہاری محبت مکمل ہوگی. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں ان کے لیے محبوب ترین نہ ہو جاؤں، والدین سے، اولاد سے اور سارے انسانوں سے بڑھ کر جب تک میں انہیں محبوب نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا. محبت اس درجے کی ہے، اس معیار کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بڑا مقام اور مرتبہ، رسول اللہ کی نگاہ میں کتنا بڑا مرتبہ تھا حضرت عمر کا، کہ حضرت عمر اللہ سے مانگ کر لیے اللہ کے نبی. باقی تو آئے نا، ایمان لائے. کسی نے کہا ہے کہ باقی سارے صحابہ مرید بن کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور عمر جو ہیں یہ مراد بن کے آئے. یہ اللہ کے نبی کی مراد تھے. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا کر عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام، یعنی ابو جہل کا یہ نام، ابو جہل کے ذریعے. اللہ کے نبی کی دعا کس کے حق میں قبول ہو گئی؟ حضرت عمر کے حق. اتنے بڑے آدمی، رسول اللہ فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے. اگر یہ کھلا ہوتا تو عمر میں وہ خواص ہیں کہ اللہ انہیں نبوت کے منصب پر فائز کرتا. وہ حضرت عمر ہے. رسول اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے، عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ سچے آدمی تھے، ہمارے جیسے تو نہیں تھے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ یہ ہے. اور چھوٹا سا مفاد اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق ہم قربان کرنے کو تیار نہیں.
ہم رشوت نہیں چھوڑتے، ہم سود نہیں چھوڑتے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، ہم قطع رحمی نہیں چھوڑتے، ہم گالی گلوچ نہیں چھوڑتے، وعدہ خلافی نہیں چھوڑتے، امانت میں خیانت نہیں چھوڑتے، ادب، بڑوں کا ادب جو ہے وہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ معاملے ہیں۔ اور نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی۔ کتنا جھوٹا نعرہ ہم لگاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ غلامی رسول میں آپ زندگی قبول کریں، کہ ہم اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رسول کی غلامی میں گزاریں۔ تو پوچھا عمر میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ تھوڑی دیر توقف کے بعد کہا یا رسول اللہ ساری دنیا سے زیادہ، بچوں سے، بیوی سے، کاروبار سے، وطن سے، ہر چیز سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں، لیکن اپنی جان کچھ زیادہ عزیز ہے۔ سچے لوگ تھے نا، میں نے عرض کیا، وہ 2 نمبری والی بات ان میں نہیں تھی۔ یہ بات جب کہی تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ لا یا عمر، اے عمر ابھی پھر بات نہیں بنی، تمہیں اپنی جان مجھ سے زیادہ عزیز ہے تو ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سوچ کے پھر عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ نے اس وقت فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رسالت پر ایمان کا تقاضا ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں رسالت پر ایمان رکھتا ہوں، رسول سے محبت نہیں کرتا، تو پھر کون سا ایمان ہے؟ تو محبت رسول جو ہے وہ ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ایمان کا اظہار بھی۔ لیکن آگے محبت بھی، اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا، محبت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں اور ہم جانتے ہیں ان کو۔ عمومی طور پر دنیا میں محبت کے تقاضوں کو ہم کیسے نبھاتے ہیں؟ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اطاعت۔ ایک آدمی، ایک نوجوان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور ہاتھ باندھ کے 5 دفعہ دن میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کیوں جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور ابا جان اگر کہہ دیں یا امی جان کہہ دیں کہ بیٹا سخت گرمی ہے، پیاس کی شدت ہے، مجھے ایک گلاس پانی کا ٹھنڈا کہیں سے مہیا کرو، اور وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے کہ جناب میں تو آپ کی جدائی گوارا نہیں کر سکتا، یہاں سے میں ہل نہیں سکتا، پانی کا بندوبست تو آپ کسی اور طریقے سے کریں، باقی محبت میں پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ ایسی محبت آپ فوراً اس بیٹے کو کہیں گے کہ تم بہت نکمے ہو اور 2 نمبر کارروائی ہے تمہاری محبت والی، تمہیں تو میری بات سن کے دوڑنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی سے محبت ہو اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین وہ دنیا میں گلیوں بازاروں میں رل رہا ہو اور اس پر کوئی عمل کرنے کو تیار نہ ہو، نہ سرکاری سطح پہ، نہ عوامی سطح پہ، نہ اپنی ذاتی زندگی میں، تو پھر مجھے آپ بتائیے یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے جو صرف آپ کے نام پر دیگے کھانے پر مبنی ہو؟ ایسی محبت کو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاں اس کی کیا اہمیت؟ رسول اللہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت، میری پوری امت جنت میں جائے گی، میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا امتی ہو اور آپ کا انکار کرے، کیسے ہو سکتا؟ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کون ہوگا ایسا بدبخت جو آپ کا امتی ہو اور آپ کا انکار کرے؟ اب سن لیجئے اللہ کے نبی نے کیا وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ،
ومن عصانی فقط ابا، جس نے اپنی ساری زندگی میں، گھر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، معاشرت میں، معیشت میں، کاروبار میں، لین دین میں، معاہدوں میں، امانتوں میں، ان سارے معاملات میں میری ہدایت کی پیروی کی، وہ جنت میں جائے گا۔ اور جس نے ان معاملات میں سے کسی جگہ بھی میری نافرمانی کی، اس نے یوں سمجھو میرا انکار کیا۔ یہ اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں۔ تو رسالت پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ نے رسول بھیجے کس لیے؟ صرف ان کا نام چومنے کے لیے بھیجے ہیں؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہو کہ نبی کا نام جب آئے تو بس اس وقت جو ہے آپ کوئی حرکت کر دیں، یہ تو کہیں نہیں ہے۔ ما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس مقصد سے بھیجا ہے الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن کے مطابق ان کی اطاعت کی۔ نبی اطاعت کیا، نبی کی بات مانتے۔ صحابہ کیسے مانتے؟ رسول اللہ کی زبان سے حکم نکلتا تھا، اور پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی دوسرے کو آگے بڑھا دے، تم چلو جاؤ کرو۔ ہر ایک اس کوشش میں ہوتا تھا کہ حضور کے حکم پر عمل کرنے والا پہلا فرد میں بن۔ یہ ہے اطاعت۔ اب مجھے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اطاعت رسول کے حوالے سے اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر میں جائزہ لیں، کس نہج پہ اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، کس مقصد سے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ کاروبار میں ہم رسول اللہ کی اطاعت کی جھلکی دیکھیں۔ رسول اللہ نے بھی کاروبار کیا، تجارت کی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ کی جو اطاعت ہے اس کو دیکھیں کہ ہم کس درجے میں اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ تو یہ رسالت پر ایمان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کے ذریعے ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے عقائد۔ تو عقائد کے باب میں ہم نے آج بات کر لی توحید پر، توحید کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا ہے۔ پھر ہم نے بات کر لی رسالت پر کہ رسالت کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب ایک پہلو جو معروضی حالات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، قربانی کے دن ہے، اور قربانی کے دنوں میں ایک جذبہ جو ہے نا وہ ہمارا عروج پہ ہو، جانور ہم نے اچھے سے اچھا قربان کرا، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کے جانور کی ذبح کرنے کے بعد بھی کچھ معاملات ہیں۔ ایک تو قربانی کے گوشت کی تقسیم کی بات ہے، وہ میں نے عید پہ گزارشات پیش کر دی تھی اس حوالے سے۔ ایک معاملہ ہے اس کے بعد صفائی کا۔ آپ نے بہت اچھا جانور ذبح کر لیا، اچھی نیت سے کر لی، لیکن اس جانور کی علائشیں وہ آپ نے گلی میں پھینک دی، آپ نے اس کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا، اور اس کی بدبو سے گلیاں جو ہیں وہ بھری ہوئی ہیں۔ آپ پھر خود سوچئے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا تقاضا کیا تھا؟ اطاعت۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان، یہ جو صفائی ہے یہ ایمان کا نصف ہے۔ تو یہ چھوڑ دیا، فوراً ہم جو ہے وہ باربیکیو میں لگ گئے، ہم فوراً جو ہے وہ تکے بنانے میں اور کھانے میں لگ گئے۔ اور ہمیں کسی نے یہ بھی مسئلہ بتایا کہ جناب آپ نے صبح کچھ نہیں کھانا، فوری طور پر آپ نے قربانی کی جو کلیجی ہے نا وہ بنا کے فوراً کھانی ہے۔ یہ مسائل میں بڑا اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کا تعلق پیٹ سے۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے، وہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، اگر آپ کر سکیں بہت اچھی بات ہے،
لیکن اگر نہ کر سکیں تو یہ جو ضروری عمل ہے نا، کیونکہ ہمیں وہ سنتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں جو میٹھی میٹھی، تو مولوی صاحب نے ہمیں بتایا ہوا ہے نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بڑا پسند ہے۔ باقی ساری سنتوں میں سے یہ بہت بڑی پیاری سنت ہے جناب، یہ ہمیں بڑی پسند ہے۔ باقی کدھر جائیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں۔ تو اپنی پسند کی حرکتیں جو ہے نا ان کو چن لینا، اور پھر اس کو یہ ثابت کرنا کہ ہم نے تو یہ سنت سمجھ کے کیا ہے۔ بھائی آپ نے بہت بڑا فرض چھوڑ دیا ہے طہارت کا، صفائی کا۔ اگر ہم میں سے ہر ایک قربانی کرنے والا اس کا اہتمام کرے، صفائی کا جو اس کا ذاتی کام ہے، حکومت میں نہ چھوڑے، حکومت کی اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں، پریارٹیز بھی ہیں، ترجیحات بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دھندوں میں لگے ہوتے ہیں، ان کو آپ کی گلیوں کی اتنی پرواہ شاید نہ ہو جتنی آپ کو ہونی چاہیے۔ آپ نے رہنا ہے وہاں، آپ اس کا اہتمام، ڈسٹ بن کہیں ہے یا گورنمنٹ نے کوئی انتظامات کیے ہیں، یقیناً کیے ہوں گے، کسی نہ کسی درجے میں کیے ہوں گے، آپ ان کو استعمال میں لائیں، اپنی گلیوں کو پاک صاف کریں۔ آج قربانی کا تیسرا دن ہے، یقین کریں گلیوں سے گزرے تو بدبو سے آدمی جو ہے نا وہ اس کا دماغ پھٹتا ہے۔ اور بالخصوص جو مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، ان سے میری گزارش ہے بطور خاص، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو ستھرا رکھنے میں اندر جو ہے اس کا تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں، یہ لیکن اس کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کا اہتمام کون کرے گا کہ آپ سارا کا سارا گند بلا اٹھا کے مسجد کے ارد گرد جو ہے وہ پھینک دیں، اپنی دکان کو دھو کے صاف کر کے خون جو ہے وہ ادھر پھینک دیں، مسجد کے سامنے لے آئیں، تو پھر آپ سوچ لیں اللہ کے نبی سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کے نبی تو بالکل اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ لہذا کوشش ہونی چاہیے ہماری کہ ہم اپنے، اور اگر ابھی تک ہم پوری طرح یہ کام نہیں کر سکے تو آج سے، نماز کے بعد سے ہم دیکھیں اپنے گلی محلے کو۔ ویسے تو ہم ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، یہ بڑا ویلفیئر کا کام ہے، آپ لوگوں کو جراثیم سے بچائیں، بیماریوں سے بچائیں، گندگی سے بچائیں، صاف ستھرا ماحول مہیا کریں۔ ہر ایک گلی کا ذمہ دار اگر یہ طے کر لے کہ میں نے، ذمہ دار بن جائے نا، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، تو ذمہ دار بن جائے۔ ویسے تو ہم بن جاتے ہیں، کٹ بینچ بن جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیوں نہیں بنتے؟ اپنی گلی کو صاف کریں، شفاف کریں، اس میں کمپٹیشن کریں کہ ہماری گلی زیادہ صاف ہے یا ساتھ والی زیادہ صاف ہے۔ یہ نیکی کا کام ہے۔ فاستبقوا الخیرات، یہ جو دوڑ لگاتے ہو نا، یہ کس کام میں دوڑ لگاؤ؟ اچھے کاموں میں دوڑ لگاؤ، اچھے کاموں میں۔ میں اچھا کام زیادہ کروں گا، میں بہتر کروں گا، میں اچھے انداز میں کروں گا، بہت خوبصورتی سے کروں گا۔ تو حضرات گرامی، انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے جو موضوع ہم نے چنا اس کو ہم اگلے کئی جمعوں میں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ ایمان بالکتاب، قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔